بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر بندہ پریشان ہے، بیمار ہے، کچھ اس کی اپنی جو ذات ہے اس کی وجہ سے اور کچھ دوسروں کی وجہ سے۔ تو اپنی ذات کی وجہ سے جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو تو بندہ کسی لحاظ سے چلے، اس کو کوئی جسمانی بیماری ہے یا اس کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے یا کوئی روحانی بیماری ہے تو وہ دور ہو سکتی ہے، لیکن بعض جو لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کو بیمار کرتے ہیں۔ تو میں کئی دنوں سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ شور کی جو آلودگی ہے اس کے انسانی جسم اور انسانی نفسیات پر جو اثرات ہیں اس پہ بات کروں۔ تو کافی غور خوض کے بعد مجھے وہ پوائنٹ ملے، میں نے کافی لوگوں کو اس بارے میں آگاہ بھی کیا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہر چیز جو ہے وہ دین میں مداخلت سمجھی جاتی ہے، لوگوں کی خوشیوں میں مداخلت سمجھی جاتی ہے، تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو انسان کی جو بیماریاں ہیں وہ تین قسم کی ہیں، جسمانی ہیں، روحانی ہیں اور نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ تو ان میں جو چیز ان کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، جس کو لوگ بالکل جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے، وہ ہے شور کی آلودگی۔ شور کی آلودگی انسان کو دو طرف سے جو ہے نقصان پہنچاتی ہے، ایک تو جسمانی طور پر اور دوسرا اس کو نفسیاتی طور پر۔ تو دیکھیں گے ہم کہ کون کون سی جو مسائل ہیں وہ شور کی آلودگی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ EPA کی تحقیق ہے ایک انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی، کہ اتنے جو ہے نا وہ لیول سے زیادہ آپ آواز جو ہے وہ نہیں نکال سکتے، اگر آپ نکالیں گے تو یہ سے انسانی جو صحت ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایون کہ جو دین کے علم بردار ہیں، عوام حضرات ہیں، انہوں نے اتنے جو ہے نا وہ تیز یونٹوں والے سپیکر لگائے ہوئے ہیں، تو ان کی آواز جس لوکیلٹی میں وہ ہیں یا وہاں جو مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو ان کی آواز ساتھ ساتھ دور دور تک جو ہے نا وہ تین تین چار چار گاؤں تک ایسے سنائی دیتی ہے جیسے کہ اسپیکر وہیں کہیں لگا ہوتے۔ پھر ایک ایک یونٹ نہیں، تین تین چار چار پانچ پانچ چھ چھ یونٹیں جو ہے نا انہوں نے لگائی ہوتی ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ کہیں دور تک جو ہے وہ چلی جائے اور لوگ اس کو سنیں اور لوگ کہیں کہ واہ یہ کیا عالم ہے، کیا یہ باتیں کرتا ہے۔ اب چاہے وہ اوپر سے دیکھ کے کہیں سے تقریر کر رہا ہو، تو پھر لوگوں میں اپنی واہ واہ کے لیے تو یہ آواز کو مزید تیز سے تیز تر کرتے جاتے، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے انسانی صحت کتنی ڈیمیج ہوتی ہے۔ کیا یہ ثواب کا کام ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو تنگ کر کے تو آپ آواز کو مزید بلند کریں اور اس کے حسد میں یا اس کی جو ہے نا اس کو تنگ کرنے کے لیے تو آپ جتنا مرضی قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اگر آپ کی وجہ سے انسانیت تنگ ہو رہی ہے تو وہ آپ کا ثواب آپ کا گناہ لکھا جائے گا۔ تو نجات اور ثواب دوسروں کو تنگ کر کے حاصل نہیں ہوتے۔ تو میں نے ایک تحقیق کی، مختلف جو ہے وہ تحقیقات جو اس پہ ہوئی ہیں شور کی آلودگی اور انسانی جسم پر، تو اس کو پڑھا تو چند ایک پوائنٹ جو ہیں وہ میرے سامنے سے گزرے جو میں نے آپ سے شیئر کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا کہ آپ سے شیئر کروں۔ آپ بھی مزید اس پہ کمنٹ کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ واقعی ہی جو ہے ایسا سلسلہ ہے، اگر کوئی اس بارے میں آگاہ نہیں ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو چلتے ہیں ان کی طرف، وہ کون سی جسمانی اور نفسیاتی پیچیدگیاں ہیں جو شور کی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ریسرچ کے اندر لکھا تھا کہ قوت سماعت جو ہے، جو بندے کی سننے کی قوت ہے، وہ شدید متاثر ہوتی ہے، حتیٰ کہ بہرا پن جو ہے وہ بندے کو ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کان کے پردے جو ہیں وہ بڑی بری طرح جو ہے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، تو پھر ان کا علاج بھی کوئی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد دوسری ریسرچ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی اسی شور کی آلودگی کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہارٹ سٹروک ہے، جس کو ہم دل کا دھکا یعنی دل کو دھکا لگنا کہتے ہیں، وہ بھی اس کا نتیجہ ہے۔
بوڑھوں کے لیے یہ موت کا پیغام ہے، بہت زیادہ آواز چھوڑنا، یہ میوزک کی جو ہمارے آج کل نوجوان کرتے ہیں، یا یہ گاڑیوں بسوں اور رکشوں کے اندر جو میوزک لگاتے ہیں، تو سننا تو آپ نے خود ہے، تو لوگوں کو کیوں جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں؟ تو آگے دیکھیں گے ہم، پھر انہوں نے ریسرچ میں لکھا کہ دل کی جو بیماریاں ہیں جس میں شریانوں کا بند ہو جانا، تو دل کا جو دورہ ہے وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، اس سے بھی جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ ہوتے ہیں یہ شور کی آلودگی سے۔ پھر آگے اگر چیز کو دیکھیں کہ نیند کی جو ڈسٹربنس ہے وہ اس سے آتی ہے۔ اس کے بعد ذہنی دباؤ، اس کو آپ یہ مینٹل سٹریس کہہ دیتے ہیں، انزائٹی ہے، بے چینی ہے، وہ بھی اسی کی صورت ہے۔ اس کے علاوہ جو بچوں کو بیماریاں لگتی ہیں، یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے جو اچانک جب آواز پڑتی ہے تو وہ کانپ کے رہ جاتے ہیں، ان کے کانوں کے جو پردے بڑے نازک ہوتے ہیں، تو ان کے دماغ اور پر یہ بڑی بری طرح جو ہے نا وہ اثر ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اگر دیکھیں تو ٹینشن ہے، اریٹیشن ہے، اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر فزیکل فٹیگ ہے، یہ جسمانی تھکاوٹ ہے جو سارے جسم کو جو ہے نا وہ ناکارہ کر دیتی ہے۔ پھر آگے اس میں سانس کی بیماریاں ہیں کہ سانس کا اکھڑنا جو ہے وہ بھی اس کی وجہ سے آ رہا ہے۔ پھر اس میں بالوں کی بیماریاں اور بالوں کے سیلز کی جو تباہی ہے وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ ہارمونل جو ڈسٹربنس ہے وہ بھی اسی وجہ سے جو ہے نا وہ شور کی آلودگی بھی ایک وجہ ہے ہارمونل ڈسٹربنس کی اس میں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ آرٹری جو خون کی جو نالیاں ہیں ان کی بندش جو ہے اس میں بھی شور کی آلودگی کا جو رول ہے اس کے اندر۔ آگے جو بڑی عام بیماری ہے وہ اس کی وجہ جب اریٹیشن ہوتی ہے، انزائٹی بڑھتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے ساتھ بندے کو شوگر یعنی ذیابیطس ہو جاتا ہے۔ ذیابیطس جب ہوتی ہے تو پھر جس کو ہم شوگر کہتے ہیں، تو یہ انسان کے 5 اہم اعضاء کے لیے انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ تو اس پہ مزید آپ تحقیق کیجئے گا کہ آخر یہ شوگر وہ 5 کون سی چیزیں ہیں جن کو یہ شدید متاثر کرتی ہے، پوچھ لیجیے گا کسی سے جو اس بیماری کا شکار ہے۔ کان اور دماغ کی بیماریاں اس میں، اور اس کے بعد ایک جو اس کے اندر بیماری ہے وہ ہے ٹینیٹس۔ اب یہ بیماری کرتی کیا ہے کہ کانوں کے اندر جو ہے نا وہ گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، جیسے لگتا ہے جیسے کوئی فون آ گیا ہے، کوئی آواز جو ہے وہ دے رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر دھماکے ہوتے ہیں، تو یہ اسی جو ہے نا وہ شور کی آلودگی کا نتیجہ ہے۔ تو پھر اس میں کیا ہے کہ نظام دوران خون جیسے میں نے پہلے بات کی وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ پھر اب ہمیں یہ خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ایک یہ جو لوگ ثواب کے لیے، نجات کے لیے یا اپنی تسکین کے لیے کتنے لوگوں کو جو ہے بیمار کر رہے ہیں، اور پھر اسے وہ ثواب کا نام دیتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں اب اس میں جو ہے نا وہ آپ کی یہ دینی مداخلت ہے، دینی منافرت آپ پھیلا رہے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ آپ کو آج سائنس نے وہ ساری چیزیں ہمارے لیے کھول کے رکھ دی ہیں، تو چیزوں کے جو انسانی جسم پر یا انسانی نفسیات پر اثرات ہیں ان کا جائزہ لینا تو ضروری ہے، اور یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ آیا جو میں کام کر رہا ہوں اس کا دوسروں پر کیا اثر پڑے گا۔ تو اگر آپ اس بارے میں مزید دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو شک ہے کہ میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو یہ جو باتیں ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، تو آپ پلیز جائیے گوگل سرچ پہ جا کے انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ بھئی یہ شور کی جو آلودگی ہے یہ انسانی جو جسم ہے، انسانی صحت ہے، انسانی نفسیات ہے، اس کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ تو تب جا کے آپ کو یقین ہوگا، اور یہ یقین تب ہوگا جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے پوچھیں گے کہ ہاں، یا وہ کہے گا ہاں یہ درست ہے، تو پھر آپ اس وقت مان گئے۔ ہم نہ نبی کی بات مانتے ہیں، نہ اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم بات مانتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں، تو پھر اس وقت ہم پابند ہو جاتے ہیں۔ این خوراک ٹائم پہ لینی ہے، این جو ہے وقت پہ دوائی لینی ہے، یہ لینی ہے، وہ کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں تو کیوں ہم جو ہے نا وہ اپنی تسکین کے لیے، اپنے ثواب کے لیے تو ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمارے عوام حضرات جو سپیکر کا بے جا استعمال کرتے ہیں، اور پھر بڑھ چڑھ کے جو ہے نا وہ ساتھ منہ لگا کے تیز آواز کر کے تو وہ جو ہے نا وہ بولتے ہیں، تو ان کے بولنے کا انسانی صحت پر شدید اثر پڑتا ہے۔ تو خدا را آپ سے یہ التجا ہے
کہ یہ ثواب نہیں ہے جس کو آپ لے کر کے بیٹھ گئے ہیں. اس سے انسانی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، صحت جو ہے وہ رسک پہ لگ جاتی ہے. تو ایسی یہ چیزیں نہ کریں جس سے دوسرے متاثر ہوں، جس سے آپ کا پڑوسی متاثر ہو. تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ ایوری تھنگ.